قومی اقتصادی سروے اور کل پیش ہونے والے وفاقی بجٹ پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آباد محمد حسن بخشی صاحب۔ بخشی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائے گا کہ آپ بجٹ سے کتنی امیدیں لگائیں بیٹھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، ہمیں بھی اتنی ہی امید ہے جتنی ہر پاکستانی کو اس بجٹ سے ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بجٹ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہماری انڈسٹریاں پاکستان کی چلیں، امپلائمنٹ جنریٹ ہو، اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو، اور تب اس کے نتیجے میں ریونیو بھی بڑھے گا۔ اور اس تمام کام کے لیے آپ کو ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن سیکٹر گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنی پرائورٹی میں ڈالنا پڑے گا، اس کے امپیڈیمنٹس، مشکلات کو دور کرنی پڑے گی۔ اور چونکہ یہ اٹ از دا سیکنڈ لارجسٹ امپلائمنٹ پرووائڈر ان پاکستان، ان ایڈیشن 72 الائیڈ انڈسٹریز اس سے منسلک ہیں۔ اگر یہ انڈسٹری چلتی ہے تو 72 الائیڈ انڈسٹری چلتی ہے۔ تو میرے خیال میں، اور یہ انڈسٹری دیکھیں، 3 سال سے گورنمنٹ کا دھیان نہیں تھا اس انڈسٹری پہ۔ ہم کہیں پر بھی 1.25 اور 3.5% سے زیادہ جی ڈی پی اٹین نہیں کر پائے ہیں۔ آج حالانکہ 3.7%، بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کم ہی ہے، بٹ ٹھیک ہے۔ ہم نے اگر 6% مسلسل جی ڈی پی گروتھ لینی ہے تو یہ کنسٹرکشن اس لیے چلانی ہے کہ کام کرنے والا اس میں پاکستانی ہے، چاہے وہ مزدور ہو، مستری ہو، انجینئر ہو، یا بلڈنگ بنانے والا ہو۔ مٹیریل پاکستانی لگتا ہے، سیمنٹ، سریا، اسٹیل، پائپ۔ زمین پاکستان کی ہے، خریدار پاکستانی بھی ہے، اور بیرون ملک پاکستانی بھی ہے، اور 14 ملین مکانوں کا شارٹیج ہے۔ میں جب بھی ملا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے، آئی بین ویری ہوپ فل کہ ان کو یہ اس بات کا ادراک ہے کہ ناٹ فائلنگ بزنس، کہ فائل خرید و فروخت نہیں، وہ کہتے ہیں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی بڑھاؤ تاکہ لوکل بزنس بڑھے، جابس کریٹ ہو۔ اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس بجٹ کے تھرو انشاءاللہ تعالی امید کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ وہ پالیسیز دے گی جو پالیسیز کنسسٹنٹ ہوں گی، یعنی 10-15 سال وہ پالیسی چلے گی، اسٹیک ہولڈر کی شمولیت سے بنے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ریجنلی کمپیٹیٹو بھی ہوگی۔ دیکھیں، پیسہ اور پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ جہاں پر اچھا نفع ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر کوئی چیریٹی نہیں کرتا، کام کرتا ہے 2 پیسے کمانے کے لیے۔ جہاں پر اچھا نفع ہوگا، بہتر انوائرمنٹ ہوگا، بہتر پالیسیز ہوگی، سیکیورٹی ہوگی، ٹائٹل کی، ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگا، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہوگا، لوگ وہی پیسے لگائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی آرم فورسز، پاکستان کی بزنس کمیونٹی، پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ گورنمنٹ کا، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کا میڈیا، ہم سب مل کے پاکستان کو ایک طرف ترقی کی طرف زور لگائیں گے۔ ہم الگ الگ سمت میں نہیں کھینچیں گے۔ الگ الگ سمت میں کھینچنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے جو 79 ایئرز آپ کے سامنے ہے۔ ہم ایک طرف اگر مل کے زور لگائیں گے تو یقین مانیں ہم وہ اٹین کریں گے جو ہمارا اس دنیا میں ایک مقام ہونا چاہیے اور ہمارا رائٹ ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت افواج پاکستان بھی، کیونکہ وہ بہت بڑی ایک ڈسپلن فوج ہے، وہ اس چیز پہ ایمفیسائز کرے گی کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنے اخراجات کم کرے، ٹیکس ریٹ کم کرے، ٹیکس بیس بڑھائے۔ جو سیکٹر ٹیکس نہیں ہو رہے ہیں ان کو آپ ٹیکس کریں، جو پہلے سے ٹیکس ہو رہے ہیں ان پہ ٹیکس ریٹ کم کریں، تاکہ لوگ آ کے کام کر سکیں۔ اس ملک میں 6 ملین نوجوان ہیں، اس ملک میں گولڈ ریزروز ہیں، کاپر ریزروز ہیں، آئل ریزروز ہیں، گولڈ ریزروز ہیں، فرٹائل لینڈ ہے اس ملک میں، 62% نوجوان پاپولیشن ہے اس ملک میں۔ اس ملک میں بہترین لوکیشن ہے، پانی ہے۔ مجھے نہیں لگتا، یہ سمجھ نہیں آتا سوائے اس کے کہ مس مینجمنٹ، کرپشن، انٹینٹ نہیں ہے، تبھی یہ چیزیں رزلٹ نہیں دے رہی ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت نوازا ہے اس ملک کو، اور ہر پاکستانی اس میں خوشی سے اپنا گھر بنا بھی سکتا ہے، اپنی زندگی عزت سے گزر بسر بھی کر سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے بجٹ میں حکومت کی جانب سے مختلف شعبوں کی بہتری کے لیے کیا اصلاحات پیش کی جاتی ہیں۔ چیئرمین آباد محمد حسن بخشی ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔